अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है एडीपी या बीएस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा बीएस करें, कहाँ से करें। उसमें मैंने बताए थे कि मार्केट में आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला उसमें था कि आप किसी प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज से करें, सेकंड उसमें था कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, या फिर आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से करें या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें। अब बीएस के मद्दे मुकाबिल जो दूसरी चॉइस है वो है एडीपी। तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि बीएस और एडीपी का कंपैरिजन करके डिस्कस किया जाए कि दोनों में से कौन सी डिग्री बेहतर है। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इस हवाले से एज अ टीचर मेरे सामने 4 कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन नंबर 1, बीएस और एडीपी का फ़र्क क्या है। कन्फ्यूजन नंबर 2, दोनों का सिलेबस कितना फ़र्क है। कन्फ्यूजन नंबर 3, दोनों के हवाले से दस्तयाब रोड मैप क्या है। और कन्फ्यूजन नंबर 4, दोनों का एग्ज़ाम का तरीक़ाकार क्या है। आज की इस वीडियो में मैं इन चारों कन्फ्यूजन्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको फ़ैसला करने में आसानी रहे कि आपने बीएस करना है या एडीपी करना है। जी, तो कन्फ्यूजन नंबर 1 है जी, डिफरेंस बिटवीन बीएस एंड एडीपी। बीएस क्या है? एक कंप्लीट प्रोग्राम विद नो डाउट एंड अनसर्टेनिटीज़। बीएस एक मुकम्मल प्रोग्राम है जिसके खद्दो खाल के हवाले से कोई शक व शुबा नहीं, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। एडीपी के हवाले से बहुत सारे डाउट्स हैं, इसके खद्दो खाल अभी तक वाज़े नहीं है। ये खद्दो खाल क्यों वाज़े नहीं है और इन खद्दो खाल के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड कन्फ्यूजन है सिलेबस की। बीएस का कंप्लीट सिलेबस गिवन एंड अपडेटेड बाय एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल सिलेबस दिया है बीएस का, और न सिर्फ सिलेबस दिया है बल्कि इसको रेगुलरली अपडेट भी किया जा रहा है। बीएस का सिलेबस 2012 में रिवाइज हुआ, फिर उसके बाद 2017 में हुआ, अब 2020 का जो सिलेबस है वो अंडर प्रोसेस है, उसको मुकम्मल तौर पर रिवीजन जो है उसकी की जा रही है। लेकिन 2017 का जो सिलेबस है वो भी बड़ा शानदार है, उसमें बहुत सारी चेंजेस कर दी गई, और उस हवाले से जो कन्फ्यूजन्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी बीएस के सिलेबस को कंडक्ट करने के हवाले से, उसको पढ़ाने के हवाले से, तो 2017 के सिलेबस में उसको बड़ी हद तक, बल्कि यूँ कहिए कि 95% तक दूर कर दिया गया। ख़ास तौर पर एफिलिएटेड कॉलेजेस को उस सिलेबस से बड़ा फ़ायदा हुआ। एडीपी के सिलेबस के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि इसका अभी तक कोई सिलेबस नहीं है। लास्ट ईयर पहला साल था एडीपी इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें उन्होंने क्या किया, बीए बीएससी का जो सिलेबस अब तक पढ़ाया जा रहा था सिर्फ उसी का नाम चेंज कर दिया, कोई आउटलाइन नहीं दी गई। इस हवाले से मैं कहता हूँ कि एडीपी के हवाले से बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। कन्फ्यूजन नंबर 3, रोड मैप क्या है। बीएस का तो एक कंप्लीट रोड मैप है, एचईसी ने दिया है। एचईसी के बाद कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ ने दिया कि इनके दाखिले का तरीक़ाकार हो क्या होगा, इनका मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, स्कोरिंग कैसे होगी, एग्ज़ाम इनका कैसे होगा, रीअपियर बच्चे होना चाहते हैं तो कैसे होगा। मतलब पूरा एक सिस्टम डिफाइंड है, प्रैक्टिस में चल रहा है, अमल किया जा रहा है, अपनाया हुआ है इसको। 2007 से ऑनवर्ड्स बीएस हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। एडीपी का कोई रोड मैप नहीं है। एचईसी ने सिर्फ इतना बताया कि एडीपी के बच्चे 5वें सेमेस्टर में जाके बीएस को ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे नहीं पता। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एडीपी में सब्जेक्ट रखे हैं साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और उसके साथ पर्शियन, फ़ारसी। अब आगे जाके आप किस यूनिवर्सिटी में बीएस साइकोलॉजी में दाखिला लेंगे, बीएस पर्शियन में दाखिला लेंगे, या आप बीएस पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी करीब तरीन यूनिवर्सिटी बीएस साइकोलॉजी ऑफ़र नहीं करती, फिर आप क्या करेंगे? या आपका ऑफ़र अगर वो करती है तो आपका मेरिट नहीं बनता, बीएस साइकोलॉजी में भी आपका मेरिट नहीं बनता, बीएस पोल साइंस में भी आपका मेरिट नहीं बनता, और इसके साथ साथ बीएस पर्शियन में भी आपका मेरिट नहीं बनता, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस हवाले से बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनके जवाब एज अ टीचर मैं मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करने के बावजूद नहीं जान सका।
ایک پیش رفت جو اس حوالے سے ہوئی ہے وہ آج سے کوئی 20 روز پہلے ہوئی ہے۔ ایچ ای سی کا ایک یوں کہہ لیں کہ پریس ریلیز آیا کہ 2020 کا جو سلیبس آ رہا ہے بی ایس کا، اس میں گائیڈ لائنز طے کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے اے ڈی پی والے بچے 5ویں سیمسٹر میں آ کے بی ایس کو جوائن کر لیں گے۔ اس حوالے سے ایک لیٹر میرے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے۔ یہ لیٹر ایچ ای سی کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیز کو لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اے ڈی پی کے ٹیمپلیٹس طے کیے ہیں۔ مطلب کوئی کورس آؤٹ لائن نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی کریکولم نہیں ہے۔ انہوں نے 4-5 گروپ دیے ہیں کہ یہ گروپ ہیں، اس کے حوالے سے سلیبس یونیورسٹیز خود ڈیزائن کریں اور متعلقہ کالجز کو فراہم کریں۔ تو یونیورسٹیز نے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہمیں کالج والوں کو ابھی تک یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سلیبس نہیں ملا۔ ایچ ای سی نے پرومس کیا ہے کہ 2020 کے جب ایڈمیشن ہوں گے تو اس سے پہلے یہ گائیڈ لائنز نئے سلیبس کے ساتھ، ریوائز سلیبس کے ساتھ فراہم کر دی جائیں گی، لیکن ابھی ہمیں کوئی گائیڈ لائنز نہیں ملی ہیں۔ چوتھی جو کنفیوژن ہے کہ ایگزام کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بی ایس کا آلریڈی ایک مکمل سیمیسٹر سسٹم چل رہا ہے، جس میں آپ نے مڈ ٹرم دینا ہے، فائنل ٹرم دینا ہے، سیشنل نمبر آپ کے متعلقہ ٹیچر نے دینا ہے۔ اے ڈی پی کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کا ایگزام جو ہے وہ ٹرم سسٹم ہوگا۔ اب ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے نہیں پتا کہ سیمیسٹر سسٹم اور ٹرم سسٹم میں کیا فرق ہے۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ اے ڈی پی کے بچوں کا سی جی پی ہوگا، دوسری طرف یہ کہا گیا کہ یہ سیمیسٹر سسٹم نہیں ہے، یہ ٹرم سسٹم کے تحت امتحان ہوگا۔ یہ امتحان کس طرح کا ہوگا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اے ڈی پی کا پہلا سیشن تھا اور اس کا پہلا امتحان ہونا تھا جو کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی آؤٹ لائن نہیں، کوئی خد و خال نہیں پیپر کے کہ پیپر میں کیا ہوگا۔ اگر ہم اولڈ روٹین کو دیکھیں جو اب تک چل رہی تھی، تو بی اے بی ایس سی کا پیپر سبجیکٹیو ٹائپ ہی تھا، خاص طور پہ آرٹس کے سبجیکٹس کا۔ اس میں کوئی چینج ہوگا پیپر کے سٹائل میں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری کنفیوژنز ہیں بی ایس پہ۔ تو پھر سلوشن کیا ہے، سجیشن کیا ہے، بی ایس کیا جائے یا اے ڈی پی کیا جائے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیے، پیسے آپ کے دونوں صورتوں میں لگنے ہیں، آپ اے ڈی پی کریں یا آپ بی ایس کریں۔ بی ایس کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح روڈ میپ موجود ہے جو آؤٹ لائنڈ ہے، جس کو چاک آؤٹ کیا ہے ایچ ای سی نے، ایچ ای ڈی نے، متعلقہ یونیورسٹیز نے اور اس کے ساتھ افیلیٹڈ کالجز نے۔ آلریڈی پورا ایک سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، اس حوالے سے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اے ڈی پی کے حوالے سے یونیورسٹیز خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہا گیا لاسٹ ایئر کے اے ڈی پی انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے تو اب بی اے بی ایس سی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی یونیورسٹیز نے پرائیویٹ بی اے بی ایس سی لوگوں کی رجسٹریشن اناؤنس کر دی، نہ صرف ان کی رجسٹریشن اناؤنس کر دی بلکہ ان سے فیس بھی لے لی۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک ان کو رول نمبر جاری نہیں کیے گئے۔ اب اگر اے ڈی پی جو ہے وہ فلی طور پر پریکٹیکل ہونے جا رہا ہے، اس کو اپنایا جا رہا ہے، تو پھر یونیورسٹیز کو کیا پڑی تھی کہ وہ بی اے بی ایس سی کے بچوں کی پرائیویٹلی رجسٹریشن کرتے اور ان کو آگے پروسیس کرتے۔ تو اس حوالے سے یونیورسٹیز خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، اے ڈی پی والوں کا کیا کرنا ہے ابھی تک نہیں پتہ۔ ایچ ای سی کی اپنی ٹیک کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک ایچ ای سی نے کوئی گائیڈ لائنز فراہم نہیں کی کہ کس طرح سے بچے جو ہیں آ کے ملیں گے۔ اور ایک اور بات کہ اگر میری معلومات ٹھیک ہیں تو پنجاب یونیورسٹی نے ایچ ای سی کو لیٹر لکھا ہے کہ بی ایس پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے، مطلب ختم کر دیا جائے۔ کیوں ختم کر دیا جائے؟ کہ بی ایس میں جو سٹف آ رہا ہے وہ انتہائی پور ہو گیا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن بہت بری طرح سے ڈراپ ہوئی ہے، یہ بچے را مائنڈڈ ہیں اور یہ یونیورسٹی میں آ کے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اور جو پہلے والا سسٹم تھا کہ بچے بی اے بی ایس سی کرنے کے بعد یونیورسٹیز میں، اس کو پھر سے جو ہے وہ بحال کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو وی سیز کی میٹنگز ہیں وہ بھی 3-4 ہو چکی ہیں، لیکن بی ایس کے حوالے سے بچے کس طرح سے آ کے ڈی پی والے جوائن کریں گے، آج کے دن تک، آج 10 اگست ہے، 10 اگست 2020، تو آج کے دن تک ہمیں کالج میں کوئی گائیڈ لائنز ریسیو نہیں ہوئی۔
آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ کب تک ہوں گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بی ایس کریں. اگر آپ کو فیس کے ایشوز ہیں تو آپ کسی گورنمنٹ کالج سے کر لیں. یہاں پہ آپ کی فیس پر سمیسٹر 6,000 سے بھی کم ہے. اگرچہ تھوڑے سے مسائل تو ہوں گے لیکن کم از کم فیس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ جب ڈگری لے جائیں گے تو پھر آپ بی ایس ماسٹر ڈگری ہولڈر کہلائیں گے. اور جو لوگ بی ایس کر چکے ہیں، مطلب میرے ساتھ 2012 میں 16 اسکیل میں سلیکشن ہوئی ایک دوست کی، تو وہ آج تک جاب کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ کالج سائٹ پہ سلیکٹ ہو گئے. تو 2012 میں جو لوگ سلیکٹ ہوئے بی ایس انگلش کرنے کے بعد یا کوئی بھی دوسرا بی ایس کرنے کے بعد، وہ آرام سے جاب کر رہے ہیں 16 اسکیل میں، 17 اسکیل میں. ایون ایک دوست ہمارے ساتھ لیکچرر ہیں، بی ایس فزکس کر کے آئے، تو 17 اسکیل میں لیکچرر ہیں. تو یہ پورا ایک روڈ میپ موجود ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ بی ایس کے لیے جائیں. اے ڈی پی کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سارے کویشچنز ہیں، یہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا. تو میں آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اے ڈی کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ.